آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو آئی ٹی کی دنیا کے سپر ہیرو بل گیٹس کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے۔ اگر آپ غریب پیدا ہوئے ہیں تو اس میں آپ کا قصور نہیں، لیکن اگر آپ غریب ہی مرتے ہیں تو اس میں آپ کا قصور ہے۔ خواتین و حضرات، یہ خوبصورت کوٹیشن یا مقولہ اس امیر ترین شخص کا ہے جو مسلسل کئی سال تک دنیا کے امیر ترین لوگوں میں پہلے نمبر پر رہے اور 2019 میں وہ دوسرے نمبر پر ہیں۔ آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کس شخص کی بات ہو رہی ہے۔ جی ہاں، یہ مائیکروسافٹ کے مالک بل گیٹس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ بل گیٹس نے مائیکروسافٹ کے ذریعے بے پناہ دولت کمائی۔ جتنے وہ امیر ہیں اتنے ہی وہ سخی بھی ہیں۔ بہت سے ادارے ان کے تعاون سے چل رہے ہیں۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل دلچسپ معلومات کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہ سبسکرائب کے لگے بٹن کو کلک ضرور کر دیجئے اور اس کے ساتھ لگے یہ بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجئے۔ اس سے ہوگا یہ کہ آپ کو اگلی ہماری تمام آنے والی ویڈیوز فوراً مل جایا کریں گی۔ تو آئیے بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ بل گیٹس 28 اکتوبر 1955 میں سیاٹل واشنگٹن میں پیدا ہوئے اور دو بہنوں کرسٹی اور لیبی کے ساتھ پلے بڑھے۔ بل گیٹس کا پورا نام ولیم ہنری بل گیٹس سوئم ہے۔ ان کے والد کا نام سر ولیم ایچ گیٹس تھا، جو ایک معروف استاد اور قانون داں تھے، جبکہ ان کی والدہ میری میکسویل گیٹس ٹیچر تھیں اور واشنگٹن یونیورسٹی میں پڑھایا کرتی تھیں۔ اس کے علاوہ وہ یونائٹڈ وے انٹرنیشنل میں چیئر وومن بھی تھیں۔ بل گیٹس کے نانا IW میکسویل قومی بینک کے صدر اور نانی ایک کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹر میں شامل تھیں۔ بل گیٹس بچپن سے ہی انوکھی طبیعت کے مالک ہیں۔ دوسرے بچوں کی طرح کھیلنے کودنے کے بجائے کوئی تنہا گوشہ ڈھونڈتے اور وہاں جا کر گمسم ہو کر بیٹھ جاتے۔ ان کی والدہ میری جب انہیں اس طرح بیٹھا دیکھتیں تو پریشان ہو جاتیں اور ان سے پوچھتیں، بل، اکیلے گمسم کیوں بیٹھے ہو؟ تو وہ جواب دیتے، ماں، میں سوچ رہا ہوں، مجھے ڈسٹرب نہ کرو۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں سوچنے کا کام، حیرت در حیرت۔ ان کی ماں اس جواب پر ہنسنے لگتی کہ میرے گھر میں یہ ارسطو کیسے پیدا ہو گیا۔ جب ان کا فارغ وقت کا مشغلہ گمسم رہ کر سوچنے کا ہی ہو گیا تو ان کی والدہ میری کافی پریشان ہو گئی اور انہیں لے کر ڈاکٹر کے پاس گئیں۔ ڈاکٹر نے ان کا معائنہ کیا اور کہنے لگا کہ وہ اسے وقت پر لے آئی ہیں۔ اسے ذہنی بیماری کا خدشہ ہے، میں اسے دوائیں دے رہا ہوں، اس سے بچے کی بیماری جاتی رہے گی۔ اور پھر یہی سوچنے والا بچہ کمپیوٹر اور IT کی دنیا میں وہ انقلاب لے کر آیا کہ پوری دنیا اس کے نام اور کام سے واقف ہو گئی۔ جبکہ دولت کی اس پر وہ بارش ہوئی کہ دنیا کے امیر ترین افراد میں وہ پہلے نمبر پر شمار ہونے لگا۔ ایک انٹرویو میں ان کے والد سر ولیم ایچ گیٹس سے سوال پوچھے گئے تھے کہ بل گیٹس بچپن میں کیسے تھے، ان کے عادات و اطوار کیسے تھے، انہوں نے کیا اپنے بیٹے کی تربیت کسی خاص طریقے سے کی ہے، یا ان کا بیٹا اتنا ذہین کیسے ہے؟ ان سب سوالوں کے جواب دیتے ہوئے سر ولیم ایچ گیٹس نے بتایا، میرے بیٹے کے دماغ میں کوئی خاص بات نہیں ہے، ہر انسان کا دماغ ایک جیسا ہوتا ہے، بات اسے استعمال کرنے کی ہے۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ وہ اسکول کے زمانے سے ہی کتابوں کا کیڑا تھا اور رات گئے تک اپنے دوست کے ساتھ مل کر پڑھتا رہتا تھا، یہاں تک کہ جس میز پر کام کرتا تھا اسی پر لیٹ کر سو جایا کرتا تھا۔ ہاں، اس میں ایک دلچسپ عادت ضرور تھی کہ جب وہ کچھ سوچا کرتا تھا تو راکنگ چیئر یعنی کہ جھولنے والی کرسی پر بیٹھ کر جھولا کرتا تھا، بہت تیز تیز، جیسے اسے کوئی الہام ہو رہا ہو اور وہ ہیجان میں مبتلا ہو۔ بل گیٹس اسکول میں اکثر اپنے کلاس فیلو سے لڑائی جھگڑا اور شرارتیں کرتے تھے، جس کی شکایت گھر تک پہنچتی تھی۔ جب یہ شکایات مسلسل آنے لگیں تو ان کے والد کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ ایک دن وہ اسے ایک ماہر نفسیات کے پاس لے گئے۔ ماہر نفسیات نے ان کا ٹیسٹ لیا اور بجائے علاج کرنے کے اسے کتابیں پڑھنے کو دیتا رہا اور انہیں ایسی ورزشیں کرنے کو کہا جس سے اس کے دماغ اور سوچ میں صحت مندانہ تبدیلی آئے۔ ولیم ایچ گیٹس کہتے ہیں کہ میں اس ڈاکٹر کا بہت احسان مند ہوں جس نے بل گیٹس کی سوچ کا دائرہ تبدیل کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ بل گیٹس منہ میں سونے کے چمچ لے کر پیدا ہوئے تھے۔ ان کے دادا جو ایک قومی بینک میں نائب صدر تھے، انہوں نے ایک ٹرسٹ قائم کیا تھا جس میں اس کے لیے لاکھوں ڈالر جمع تھے۔
اس بنا پر بل گیٹس کے لیے اوائل عمری میں کمپیوٹر کی طرف دھیان دینا اور یہ دلچسپ مشغلہ اختیار کرنا آسان ہو گیا۔ اس وقت کمپیوٹر مہنگا بہت تھا، دوسرا ہر جگہ عام دستیاب نہیں تھا۔ بل گیٹس امتحانات میں ہمیشہ امتیازی نمبروں سے پاس ہوتے تھے۔ ابتدائی کلاسوں میں وہ ریاضی اور سائنس جیسے مضمونوں میں سب سے آگے تھے۔ ان مضمونوں میں کئی بار سند سے بھی نوازا گیا۔ چونکہ وہ کم عمر تھے اور اس کے مشاغل دوسرے بچوں سے مختلف تھے، لہٰذا ابتدائی تعلیم کے بعد اس کے والدین نے انہیں لیک سائڈ کے ایک چھوٹے سے پرائیویٹ اسکول میں داخل کروا دیا، جس کا نام واشنگٹن میں عزت و توقیر سے لیا جاتا تھا۔ اس کے اصول و ضوابط کی وجہ سے طلباء کو زیادہ آزادی نہیں دی جاتی تھی۔ شروع میں بل گیٹس کو یہاں کا ماحول پسند نہیں آیا، تاہم کچھ عرصے بعد انہوں نے جلد ہی اپنے جیسے مشاغل رکھنے والے طلباء کا ایک گروپ بنا لیا۔ وہ بزنس میگزینوں اور مستقبل میں کام آنے والے پروجیکٹس پر کام کرتے تھے۔ بل گیٹس کا کہنا ہے، اس زمانے میں ہم نے بہت سی خیالی کمپنیاں بنا رکھی تھیں اور لوگوں کو علم غلم پیغامات روانہ کرتے تھے کہ وہ ہماری مصنوعات خریدیں، حالانکہ مصنوعات کا دور دور تک پتہ نہ تھا۔ ہم یہ سوچا کرتے تھے کہ اگر ہم کاروبار کریں تو کس نوعیت کا ہوگا۔ خاص طور پر ہمیں کمپیوٹر کمپنیوں سے دلچسپی تھی اور ہم ویسا ہی کوئی کاروبار کرنا چاہتے تھے۔ اس اسکول میں کمپیوٹر جیسی مہنگی تعلیم کا حصول دشوار نہ رہا۔ اس نئی ٹیکنالوجی کی طرف ان کا رجحان شروع ہی سے تھا۔ لیک سائڈ میں جا کر گویا اس کی من کی مراد پوری ہو گئی اور اب وہ اپنے خوابوں میں رنگ بھر سکتے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے جو کمپیوٹر استعمال کیا وہ DEC-PDP تھا۔ یہ کمپیوٹر جنرل الیکٹرک کمپنی کی ملکیت تھا۔ ہائی اسکول کے طالب علم اس پر کام کرتے تھے، اس لیے اسکول کو جنرل الیکٹرک کمپنی کو بھاری معاوضہ ادا کرنا پڑتا تھا۔ بل گیٹس اور ان کا دوست کمپیوٹر سے چمٹے رہتے تھے اور دوسرے مضامین کی طرف کم توجہ دیتے تھے۔ ان کا ہوم ورک بھی ادھورا رہ جاتا تھا۔ کمپیوٹر کو جب استعمال کیا جاتا تھا تو اس میں طالب علم کا نام اور وقت درج ہوتا تھا۔ جب اسکول انتظامیہ نے دیکھا کہ بل اور ان کا دوست دن کا زیادہ تر وقت کمپیوٹر پر گزارتے ہیں تو انہوں نے کمپیوٹر کے استعمال پر پابندی لگا دی۔ اچھی تربیت اور تعلیم کی بنا پر بل گیٹس کو شروع ہی سے لوگوں کی خدمت کرنا اچھا لگتا تھا، بلکہ ایک طرح کا شوق تھا۔ اپنے اسی شوق کی خاطر وہ بوائے اسکاؤٹ میں بھرتی ہو گئے۔ ان کی دلچسپیوں کی وجہ سے اسکول نے اسے لائف اسکاؤٹ کے خطاب سے نوازا۔ کم عمری میں اس اعزاز کو حاصل کرنا معمولی بات نہیں تھی۔ جب انٹرنیٹ متعارف ہوا تو انہوں نے سب سے پہلے GE ٹائپ کمپیوٹر استعمال کیا۔ اس انٹرنیٹ کا تعلق ٹیلی فون سے تھا۔ لائن اتنی دیر تک مصروف رہتی تھی جب تک کمپیوٹر کا تعلق انٹرنیٹ سے رہتا تھا۔ اسکول ایک فون کو محض اس کے لیے مخصوص نہیں رکھ سکتا تھا اور نہ ہی اس کا بھاری بھرکم بل ادا کر سکتا تھا۔ چنانچہ ایک آدمی سوئچ کے پاس کھڑا رہتا تھا اور جب طالب علم انٹرنیٹ سے کنیکشن ختم کرتے تھے تو وہ سوئچ آف کر دیتا تھا۔ ہائی اسکول میں تعلیم کے دوران جب ان کی عمر ابھی 16 سال تھی تو انہوں نے ایک سافٹ ویئر بنایا جسے انہوں نے $4000 میں فروخت کیا۔ پھر اس نے اپنے دوست پال ایلن کے ساتھ ایک چھوٹی سی کمپنی ٹریف اور ڈیٹا کے نام سے قائم کی اور حکومت کے بہت سے اداروں کو ٹریفک کے بارے میں ڈیٹا سسٹم بنا کر فروخت کرنے لگے۔ اس وقت ان کی عمر صرف 17 برس تھی۔ اس ڈیٹا سسٹم سے اسے $20,000 کی آمدنی ہوئی۔ 18 برس کی عمر میں انہوں نے ایک پورٹلینڈ اوریگن کی ایک کمپنی کوبول کو ایک پے رول سسٹم بنا کر دیا، جس کے ذریعے کمپنی اپنے 5000 ملازمین کو بروقت اور سہولت سے تنخواہیں ادا کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس سسٹم کے تحت ملازمین کا ریکارڈ رکھنے اور دوسری معلومات محفوظ کرنے میں بھی آسانی ہو گئی۔ بل گیٹس اور ان کے دوست پال ایلن کا رجحان کمپیوٹر گیمز کی طرف بھی تھا۔ ابتدا میں انہوں نے ایک خاص کمپیوٹر کی ایسی گیمز بنائیں جس کے ذریعے پوری دنیا کو فتح کیا جاتا تھا۔ اس میں بحری جہاز، ہوائی جہاز، ٹینکوں وغیرہ کا استعمال ہوتا تھا، جبکہ بیک گراؤنڈ سے ایک کمانڈر کی آواز مسلسل آتی رہتی تھی جو احکامات صادر کرتا تھا۔ بل گیٹس نے جب ہائی اسکول کی تعلیم ختم کی تو اس نے 1600 نمبروں میں سے 1590 نمبر حاصل کیے تھے۔ یہ ایک ریکارڈ تھا جو اس سے پہلے کسی نے قائم نہیں کیا تھا۔ ہائی اسکول کی تعلیم ختم کرنے کے بعد ان کے والدین نے اسے ہارورڈ یونیورسٹی میں داخل کرا دیا، جہاں سے انہوں نے 1973 میں کمپیوٹر سائنس میں بیچلر آف سائنس کی تعلیم شروع کی۔
یہاں پر اس کی ملاقات اسٹیو والمر سے ہوئی۔ ان دونوں میں اس قدر اشتراک ہوا کہ وہ مستقبل میں ایک دوسرے کے کاروباری ساتھی بنے۔ خواتین و حضرات، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل دلچسپ معلومات کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور ہماری ویڈیوز کو لائک، کمنٹ اور شیئر بھی ضرور کیجئے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔